اب آ جائیے وضو کی طرف۔ تو وضو کے تعلق سے پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کو گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں بشرطے یہ کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ کبیرہ گناہ نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، آٹومیٹیکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوز، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت کے روز بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے اور پیشانی اور یہ ہاتھ یہ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات میں۔ تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ کسی شخص نے وضو اور غسل جس پہ ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں استعمال شدہ، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلا ہوا ہے۔ تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ استعمال شدہ پانی ہو گیا تو لہٰذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے، یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اب تو ہمارے یہاں تو ٹوٹی ہیں، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، پہلے آتا تھا یہ مسئلہ۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے۔ تو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ میں ناک میں بھی، علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن اس حدیث میں جو آیا ہے وہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا۔ تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، اپنا بایاں بازو دھویا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا پیشانی سے لے کر یوں لے کر گئے اور پھر آگے لے کر آئے، یہ مسح کیا، اس طریقے سے سر کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں کہ اعضائے وضو کا ایک بار بھی دھونا ثابت ہے، 2 بار بھی دھونا ثابت ہے اور 3 بار بھی دھونا ثابت ہے۔ قرآن پاک میں 1 دفعہ کا ذکر آیا، لیکن حدیث میں 3 بار کا بھی ثابت ہے کہ 3 بار بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب کچھ حدیث وضو میں احتیاط کے متعلق، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، وضو احتیاط کے ساتھ کرو۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں، اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز اور بتا دوں کہ احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ
پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرماتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے۔ 5ویں حدیث جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلیوں سے کانے کے اندر کا مسح بھی فرماتے۔ تو یہ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں تو اس کا بھی مسح ہوگا، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے۔ شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح فرماتے اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے۔ باقی گردن کا جو مسح ہے وہ مستحب ہے، وہ حدیث میں نہیں آیا ہے، بارے شریعت میں ہے کہ وہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ 7ویں حدیث جامع ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا اور بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو بازو سمیت دھویا، پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا۔ لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پورا یہ مکمل وضو جو ہم کرتے ہیں یہ ثابت ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، یہ بھی سنت ہے، لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ زمزم اور بچے ہوئے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کرا کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے، تعلیم کے طور پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے۔